وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا ایک عظیم تاریخی حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کو آدمی تسلیم کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضور تشریف لائے، اور اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں۔ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو سب سے پہلے نبی تھا اور سب سے آخر میں آیا، اور حضور کے آنے کے بعد دین اسلام مکمل ہوا۔ یہ دین جو ہے اسلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور مختلف انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے، اور اس کے بعد آخر میں حضور آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو حضور کے ذریعے مکمل کر دیا۔ اس لیے حضور کا تشریف لانا، اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی تاریخ ہو، آپ کا آنا ایک سعادت ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے اس دن کو اس طرح منانا چاہیے کہ ہم حضور کے احکامات پہ چلنے کا عہد کریں۔ کسی شخصیت کو بہترین خراج عقیدت یہ ہوتا ہے کہ اس کی باتوں پہ عمل کرنے کا عہد کیا جائے۔ لہذا اس دن خواہ وہ حضور کا اسی دن وصال ہوا ہو اور اسی دن تشریف لائے، اس دن تلاوت قرآن کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، حضور پہ درود بھیجنا چاہیے، اور استغفار کرنا چاہیے، اور کم از کم ایسی ہر حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو حضور کے احکامات کے خلاف ہو۔ خصوصاً اس دن، ویسے بھی مسلمانوں کو نہیں چاہیے۔ اور یہ دن جو ہے، اس دن نوافل تو بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہذا جتنے سجدے کیے جائے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد حضور محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور ہمیں یہ جو احسان ہے اللہ کا، کہ جو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا کہ ایک نرم دل نبی بھیجا گیا ہماری طرف، تو اس احسان کا ہمیں کچھ نہ کچھ حق تو ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ہے کہ جب حضور جس دن تشریف لائے، اس دن ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں اور نفل پڑھیں، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص الخاص بندے اور خاص الخاص نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں۔ آپ کی رسالت ابھی تک قائم ہے اور قائم رہے گی۔ آج بھی جو شخص مسلمان ہوگا وہ وہی کلمہ پڑھے گا جو آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف لانا
ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے۔ قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، ایک عالم نہیں، تمام عالم، اور وہ عالم چاہے یہ عالم ہو وہ عالم ہو، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں، خواہ انسان ہو، خواہ جن ہو، خواہ جانور ہوں، جانوروں کے لیے بھی حضور کی شفقت کی روایتیں موجود ہیں۔ حضور جانوروں میں بڑی شفقت فرماتے تھے، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ پہلے تو انہوں نے صرف رحمت کا نام سنا تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آنکھوں سے چلتی پھرتی رحمت کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا اس رحمت کو۔ اور حضور سرور کائنات کی سیرت طیبہ کا ایک خاص پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے انتہائی قریب، قربت الہی سب سے زیادہ حضور کو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کو اور مسلمانوں کو اللہ اور اپنے درمیان اتنا بڑا فاصلہ دکھایا اور اتنی عاجزی انکساری اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے رہے۔ اور دوسری طرف عام صحابہ سے یا عام مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا فاصلہ بلحاظ مرتبہ اور مقام ہے، آپ نے اتنا ہی کم کر کے دکھایا، اور صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، عام لوگوں کے درمیان اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ آنے والے لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے، یعنی اس طرح مل جل کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ ایک سیرت خاص کے دو پہلو بڑے اہم ہیں کہ اتنی قربت الہی ہونے کے باوجود، اتنے بلند مقام پہ ہونے کے باوجود، اتنے مرتبے حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کی جو عظمت ہے اس کو بیان کرتے رہے، اور اپنی عاجزی کی طرف نظر رکھی، اور کم از کم دن میں 70 دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اس کی ضرورت تو آپ کو نہیں تھی، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہونے کے باوجود میں اللہ سے روزانہ اتنی دفعہ معافی مانگتا ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف آپ کا جو مقام تھا اتنا بلند تھا، لیکن آپ نے اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ ساری زندگی گزاری کہ جیسے بالکل ایک عام آدمی کی طرح۔ آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے دوست ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے بالکل ہم جیسے ہیں، اور اس طرح اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے نام کو ہر جگہ ساتھ رکھا ہے، کلمے میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، نماز میں جب تک درود شریف نہیں پڑھا جاتا نماز جو ہے وہ اختتام کو نہیں پہنچتی، اپنی معراج کو نہیں پہنچتی۔ تو اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود حضور نے جس عاجزی، انکساری اور تواضع سے زندگی گزاری ہے وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم حضور کا دن مناتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم اسی طرح بننے کی کوشش کریں جس طرح حضور ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور کے راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو آج میں یہی آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حضور کی طرف دیکھنا ہے، وہاں سے نور ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو باتیں کی اس